کسی نے سوال پوچھا کہ اذان سے قبل درود و سلام پڑھنا یہ کیسا؟ اور ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ اذان سے پہلے کچھ پڑھنا یہ اذان میں اضافہ تو نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام شروع کرے تو بغیر ذکر و درود کے شروع نہ کیا جائے۔ لہذا اذان بھی اچھا کام ہے، اسے بھی اللہ کے ذکر اور درود پاک سے شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب آئیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اذان سے پہلے کچھ پڑھنا یہ معاذ اللہ اذان میں اضافہ ہے، یا درود و سلام پڑھنا یہ اذان میں اضافہ، تو اس سے متعلق میں آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 516 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر نے بنی نجار کی ایک عورت سے روایت کیا، اس نے کہا کہ میرا گھر مسجد نبوی شریف کے گرد سب سے بلند تھا۔ حضرت بلال میرے گھر کی چھت پر فجر کی اذان دیتے تھے، پس آپ سحر کے وقت آ جاتے، چھت پر بیٹھ کر طلوع صبح صادق کا دیکھتے رہتے، پس آپ دیکھتے رہتے، صبح صادق کی جیسے روشنی پھیلتی، سب سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقوموا دینک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں اس بات پر کہ قریش تیرے دین کو قائم کرے۔ فرماتی ہیں کہ پھر اذان دیتے، اور انصاری عورت نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ حضرت بلال نے ایک رات بھی یہ کلمات چھوڑے ہوں۔ عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے پہلے قریش کے لیے دعا کرتے۔ لہذا اگر اذان سے پہلے کچھ پڑھنا اذان میں اضافہ ہوتا تو حضرت بلال کبھی بھی اذان سے پہلے قریش کے لیے دعا نہ کرتے۔ آج قریش نہیں ہے، آج حاکم اسلام نہیں ہے، لہذا ہم جو ہے نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف سے اذان جو ہے وہ اس سے پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ اب آئیے، یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ ہر دور میں لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کے لیے اذان سے قبل دعا پڑھا کرتے تھے۔ 781 سن ہجری میں کشف الغمہ میں امام سخاوی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا دور آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب کوئی بادشاہوں کے لیے اذان سے پہلے دعا نہیں کرے گا، بلکہ آپ نے یہ قانون بنا دیا کہ اذان سے پہلے اب نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جائے گا، اور کشف الغمہ میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے۔ یہ 781 سن ہجری سے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ 40-50 سال پہلے کا ہے، 100 سال پہلے کا ہے، تو ان کی بات کشف الغمہ سے یہ غلط ثابت ہوتی ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کا سلسلہ یہ 781 سن ہجری سے شروع ہوا، یعنی آج سے کم و بیش 700 سال پہلے اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا تھا۔ اب آئیے، کن محدثین نے اذان سے قبل درود و سلام کو جائز لکھا؟ امام شعرانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف کشف الغمہ میں اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کو جائز لکھا۔ امام ابن حجر شافعی نے اپنی فتاوی کی کتاب فتاوی کبریٰ میں اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کو جائز لکھا۔ امام ملا علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات میں اذان سے قبل درود السلام پڑھنے کو جائز لکھا۔ کسی محدث نے بھی اذان سے پہلے درود السلام کو ناجائز بدعت یا اذان میں اضافہ نہیں لکھا، لہذا علماء اسلام کا اس پر جو ہے وہ اجماع رہا کہ اذان سے پہلے درود السلام پڑھنا یہ جائز ہے اور اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔